السلام علیکم۔ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما، اے میرے مولا مجھے محنت اور مشقت کے عذاب میں نہ ڈال، مریل گدے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، پاؤں والے تو چل کر روزی کما لیتے ہیں، جس کے پاؤں نہ ہو اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے کچھ مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی دعائیں اور ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ خدا نے تو ہر شخص کی روزی محنت اور مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اس کو دیکھو بغیر کچھ کیے خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ مولانا روم بتاتے ہیں کہ ایک دن اس کی مراد بھر آئی، زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا اور باندھ کر بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا، پھر قصاب کو بلایا اور اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دیں۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا، دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی تھی، کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ تو نے اسے پکڑ کے ذبح کر ڈالا؟ جواباً وہ کمزور شخص بولا، سنو بھائی زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے میری دعا قبول فرمائی، میں نے اسے خدا کی عطا سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی ٹھکائی کی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ اب احمق، اگر صرف دعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا۔ صرف دعا کے بل بوتے پر لوگ ساری دولت کے مالک اور حقدار بن جاتے۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسی کو حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے تجھی سے مانگا، تجھی سے دعا کی، اور میں نے اس گائے کو تیری طرف سے عطا سمجھ کے ہی ذبح کیا، لیکن اے میرے مولا اس کو دیکھ، یہ تیرا بندہ مجھے نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دستے سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی فرما لے اور مجھے دنیا کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے کا مالک بولا، ابے ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے، ادھر میری طرف دیکھ، حقیقت کا سامنا کر، کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ درویش نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اس نازک وقت پر میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، یہ خدا جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کے ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے، اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال مارا، نہ چوری کی، نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سالوں سے یہ معمول رہا کہ شب و روز بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ایسی معقول دلیل دے
جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی۔ اس نے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دہاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو جائیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے علیم و خبیر، اے میرے مولا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا۔ گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے، اسے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، اب کیا کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیدادیں اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیا وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بدحواس ہو کر یہ کہنے لگا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا تو نے، مجھ پر ہی ظلم و زیادتی کی حد کر دی، اور پھر بولا کہ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامہ سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو نے جو بویا اب اس کو کاٹنے کی باری ہے۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اب اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران اور پشیمان تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ جو شخص سنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے؟ شیر بھی شرم کرتا ہے، وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تماشائی پیغمبر خدا کے احکام کی وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات بابرکات سے اس طرح کا فیصلہ؟ ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب، اور جس نے ناحق گائے کو پکڑ کے ذبح کیا اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں کہ سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا تھا۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک اتر آیا نمک حرامی پر کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے،
لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سگے دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنی صفاقی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگ اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا رہے تھے۔ وہ ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے، اس کا قتل سامنے آ چکا ہے، قتل اس پر ثابت ہو چکا ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، اور وہ چھری جس سے اس نے اپنے مالک کی گردن اڑائی تھی، اسی چھری سے اس کو بھی زندگی کی قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔